بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 اسم اعظم پڑھ لو، سب حیران ہو جائیں گے، ہزاروں میں کیا لاکھوں میں ملیں گے۔ رزق کا بہت ہی پاورفل عمل بتا رہا ہوں۔ جو یہ اسم اعظم پڑھتا ہے وہ کبھی بھی غریب، مفلس اور تنگ دست نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا جو میرا وظیفہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم، درد و الم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے ان مبارک ناموں سے فوراً دور کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام 121 مرتبہ، اور یہ صورت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ پر در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت تو نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور اصول ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلمانی درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو، اور دعا کو رو رو کر اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے گا مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو پھر میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانوں میں ایک ایسا وسیع عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے صرف 3 نام اور سورۃ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات وہاں کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، آپ رات سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو، یا روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر گزرے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے، آپ کی صحت سے صحت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور اس صورت مبارکہ کے دونوں ہی اعلیٰ دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی بھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت، وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ کامل یقین ہو۔ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی کام بھی مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے
جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب ہمارا ہر کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے عمل کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے۔ دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا بھی حل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنی، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ابھی تک قائم ہے تو پھر آپ نے بستر پر لیٹ جانا ہے یا بستر پر بیٹھ جانا ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیں یا پھر چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 اسم اعظم 121 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، یہ 2 بار ہو گیا۔ آپ نے ان سب کو ملا کر 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مکمل سکون سے، صاحت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے سارے دن جو گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت طاقت والی ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسط رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور اس سورت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 360 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی یوں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، میری جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں،
دینے والی ذات تو ہے، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے۔ وہ رب ہے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ مجھے بھی حلال اور پکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہماری کسی نئے عمل میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔